حرارت وصل میم رائٹر ہے میم این ایپیسوڈ نمبر 4 کے ساتھ حاضر ہوں. امید کرتی ہوں کہ ناول آپ کو پسند آئے گا. وہ ساکت و جامد بیٹھی گھڑی کی ٹک ٹک سن رہی تھی. کچھ دیر پہلے ہی 3 مرتبہ قبول ہے بول کر وہ ایک انجان اور انچاہے انسان کو اپنے جسم و جان کا مالک بنا چکی تھی. اسے اب تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تھی. اس کا دل مر چکا تھا. مرے ہوئے بھی بھلا کچھ محسوس کر پاتے وہ بھی نہیں کر رہی تھی. اسے کمرے میں بیٹھے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور پھر بند ہو گیا. بالکل ویسے ہی جیسے اس پر خوشیوں کا در کھلا اور پھر ایک دم بند ہو گیا. آنے والے نے سب سے پہلے اس کا گھونگھٹ الٹا تھا. واہ بھائی واہ، مال تو بہت اعلیٰ ہے. اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے تبصرہ کیا گیا. قباست جھلکا دی آواز پر. اس نے نظریں اٹھا کر اس سمت دیکھا جہاں اس کا تازہ تازہ شوہر برا جمان تھا. شکل مت دیکھا، شکل سے بے وقوف لگ رہا ہوں کیا جو آج رات کا ایک پل بھی ضائع کروں گا. چل اٹھ جلدی سے یہ زیور اور بھاری لباس بدل کرا. مزید انتظار نہیں کر سکتا میں. سامنے بیٹھا اس کا شوہر اپنی شیروانی اتار کر ایک طرف پھینکتا اسے بولا تو وہ کسی روبوٹ کی طرح اس کے حکم کی تکمیل کرنے چل دے. دل میں ساختہ شکوا کیا تھا. یہ تھی اس کے باپ کی پسند. یہ تھا اس کی فرما برداری کا نتیجہ. ماں باپ کے دل اس قدر سخت کیوں ہو جاتے ہیں؟ وہ بیٹی کو اپنی پسند کے کتے سے تو بیاہ سکتے ہیں پر اس کی پسند کے انسان سے نہیں. آنکھوں سے بہتے بے مول پانی کو ہاتھ کے پوچھ سے صاف کرتی وہ سادہ لباس پہن کر کمرے میں واپس آئی جہاں اس کا شوہر کروفر سے بیٹھا ہوا تھا. اس کے قریب پہنچتے ہی ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے پہلو میں کھینچ گیا. باقی رات ایمان نے جس قدر اذیت میں گزاری تھی صرف وہ جانتی تھی یا پھر اس کا خدا. فجر کے وقت وہ اسے بیڈ سے نیچے پھینکتا خود رخ موڑ کر سو گیا جبکہ وہ زمین پر گرتی پتھرائی آنکھوں سے اپنے پور زخمی ہوئے وجود کو دیکھنے لگی. تو یہ ہوتی ہے شادی. کسی کی سسکیاں کانوں میں سنائی دینے لگی تو اذیت سے آنکھیں بند کر گئی. اٹھنے کی کوشش کی تو جسم نے ہلنے سے انکار کر دیا. سسکیاں دباتی وہ وہیں پڑی آنکھیں بند کر گئی. آنکھیں بہتی چلی جا رہی تھی جبکہ بند آنکھوں میں ایک ہی عکس واضح ہو رہا تھا. پھر تکلیف برداشت نہ کرتی وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی چلی گئی. یہ تکلیفوں کا آغاز تھا. اسے کچھ دنوں میں ہی پتہ چل گیا تھا کہ اسے بہت کچھ برداشت کرنا ہے، بہت سی اذیتیں جھیلنی ہیں. ان کی شادی کو 3 سال گزرے تو باپ کا بھی انتقال ہو گیا. اس بیچارے کو بیٹی کی تکلیف ہی مار گئی. باپ کے مرنے کے بعد تو وہ بالکل ہی مردہ ہو چکی تھی. دن یوں ہی گزرتے گئے. پھر ایک دن وہ ہوا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. تمہیں بکواس کر کے گیا تھا کہ میرے آنے تک تیار رہنا. اب تک تیار کیوں نہیں ہوئی منحوس عورت؟ کراتے ہی اسے دیکھ کر وہ چیخنا شروع ہو چکا تھا. وہ خاموشی سے اپنے کام میں مگن رہی تو غصے میں وہ اسے پھر سے دھنک کر رکھ گیا. وہ لب سیے پڑی رہی. اس بات کا راز بھی اسی رات کھل گیا جب اس کے ساتھ 2 مرد گھر میں آئے اس کی بولی لگانے. 80 لاکھ میں سودا طے کرتے ہیں. تم اسے طلاق دو پھر ہمارے حوالے کرو. یہ کچھ رقم رکھ لو باقی کام مکمل ہونے کے بعد. وہ ساکت پڑی ان کی باتیں سن رہی تھی. کل مال آپ تک پہنچ جائے گا. اس کے نام نہاد شوہر نے 80 لاکھ میں اس کا سودا طے کر دیا. اسی رات وہ اپنی طلب مٹانے کے بعد ہمیشہ کے لیے اسے اپنی قید سے آزاد کر گیا. اس کے سونے کے بعد وہ دبے پاؤں کمرے سے گیا تو گھر سے بھی نکل گئی. نشے میں اس قدر دھت تھا وہ کہ جان ہی نہ سکا کہ آج دروازے کو تالا نہیں لگایا. ایمان بہت ٹھوکریں کھانے کے بعد دارالامان پہنچی تھی. 6 ماہ گزر گئے جب اس نے وارڈن کی بات سنی. وہ لڑکیاں اسمگل کرتی تھی اور اگلی بار ایمان احمد کی تھی. وہ وہاں سے بھاگ اٹھی پر اس کی بدقسمتی کہ وہ ان لوگوں کے ہاتھوں چڑھ گئی جنہیں اس کا سابقہ شوہر بیچ چکا تھا. وہ لوگوں سے غیر قانونی طریقے سے امریکہ لے آئے تھے. اسے ایک کال گرل بنا دیا گیا پر پہلے ہی دن اس کا ٹکراؤ باسط درانی سے ہو گیا اور ساری بازی پلٹ گئی. وقت 5 سال پیچھے چلا گیا تھا. صبح اس کی آنکھ کھلی تو سب سے پہلے اپنے پہلو میں نظر ڈالی جو خالی تھا. یہ بات خلاف معمول تھی کیونکہ صاحبہ ہمیشہ دیر سے اٹھتی تھی. اس کے آفس جانے کے وقت بہت مشکل سے اٹھ کر اس کے ساتھ ناشتہ کر کے اسے کوٹ روانہ کرتی پھر سو جاتے. آج اس کے اٹھنے سے پہلے ہی وہ وہاں سے غائب ہو چکی تھی. داؤد کے لبوں پر بے ساختہ مسکان کھل اٹھی. تو محترمہ ہم سے بھاگ رہی ہیں پر آخر کب تک؟ خود سے کہتے وہ اٹھ کر باتھ روم کی طرف بڑھ گیا. فریش ہو کر تیار ہونے کے بعد وہ کمرے سے نکل آئے. اس کا رخ ناشتے کی میز کی طرف تھا. اس کے علاوہ سبھی وہاں پہلے سے موجود تھے. حسب معمول ماں کے ہاتھ چوم کر ان کا ماتھا چومتا. وہ جب اپنی جگہ پر بیٹھی تو براہ راست اس پر نظر ڈالی جو چور نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی. اس کے دیکھنے پر ہڑبڑا کر چہرہ جھکا گئی. گالوں پر لالی چمک اٹھی. داؤد مبہوت ہوتا اس کے دلکش روپ کو آنکھوں میں بسانے لگا. اس نے پہلی دفعہ زلیخا کو یوں شرماتے دیکھا تھا اور اسے ماننے میں کوئی آڑ نہیں تھا کہ اس روپ میں وہ جان لیوا حد تک دل نشین لگ رہی تھی.
उसे आंखों में बसा लेने के बाद वो उसके कपकपाते हाथ और माथे पर चमकता पसीना देखकर इसके अंदर की हालत सोचता बेसाख्ता सर झुकाकर धीरे से हंस दिया। इसके हंसने पर सभी इसकी तरफ मुतवज्जा होते हैरत भरी नजरों से उसे देख रहे थे, जबकि वो जो इसका सामना करने से घबराती कमरे से भाग आई थी और यहाँ भी इससे नजरें चुरा रही थी, अब नजरें उठाए पूरा मुंह और आंखें खोले उसे हंसते हुए यूं देख रही थी जैसे कोई अजूबा देख लिया हो। आयशा ने मोबाइल निकालकर तेजी से हसीन लम्हे कैद की जहां इनका भाई शायद जिंदगी में पहली बार इस तरह हंस रहा था, और इनकी हसीन भाभी यकटक उसे तकती चली जा रही थी। आपकी हंसी किस कदर दिलकश है दाऊद, अगर आप यूं पूरे दिल से इस दिलकश अंदाज में हंसते रहे तो मैं बगैर पलके झपके और बगैर थके पहरों आपको यकटक देख सकती हूँ। वो जैसे किसी ट्रांस के जेर असर बोलती जा रही थी। अशर मुस्कुराहट दबाई लम्हे और अल्फाज कैद कर रहा था, जबकि तालिब और जूनियर शरारत भरी नजरों से इन दोनों लव बर्ड्स को देख रहे थे। आदम के चेहरे पर धीमी मुस्कान थी, जबकि फारा कमाल का चेहरा तनकर और भी स्पॉट हो चुका था। जुलेखा बाकी का हम बाद में कमरे में कंटिन्यू करेंगे, अभी सबके साथ बैठे हैं तो नाश्ता कर लें। वो लब दबाता इसके सर पड़ते हाथ पर अपना भारी हाथ रखकर बराह रास्त इसकी आंखों में झांकता बोला तो जुलेखा अपने अल्फाज याद करती और सब अफराद की नजरें खुद पर महसूस करती बेतरह खच्चल हुई। वो सख्ती से दोनों आंखें मीचती सर प्लेट पर झुका गई। भैया रात आपके कमरे के पास से बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी, ढेर सारे गुलाबों की। सब खैरियत थी ना? और आपकी आंखें इस कदर लाल क्यों हो रही? रात सही से सोया नहीं गया क्या? सब नाश्ते में मगन हो गए जब अशर की जबान पर खुजली हुई। जुलेखा के चेहरे पर हवाइयां उड़ी, जबकि दाऊद ने सख्त नजरों से उसे देखते वार्न किया कि शर्म कर लो और खामोश हो जाओ बिल्कुल। पर वो अशर ही किया जो असर कर जाए। तुम भी ना अशर, हद करते हो। भैया और भाभी तो रात इस वक्त इनफैक्ट इससे भी पहले सो गए थे, इसलिए तो मम्मी के घर वापस आने पर इनसे मिल भी ना सके। सही कहा ना भैया? तालिब की जबान खुली तो उसके बाद सुनते अशर ने आईब्रो सुकेड़े। ये आंखों में मौजूद सुर्खी तो रज्जके की निशानदेही। अशर की बकवास मुकम्मल होने से कबल दाऊद ने एकदम तगड़ी घूरी से उसे नवाजते हुए शट अप कॉल दी तो उसके बेकाबू जबान को ब्रेक लगा। जुलेखा का चेहरा मसीद प्लेट पर छुप गया था, शर्म के बायस या फिर शर्मिंदगी के बायस। जुलेखा रूम में आकर मेरी फाइल निकाल दे, मुझे जल्दी कोर्ट जाना है आज। दाऊद उसे देखता संजीदगी से बोला तो वो दिल ही दिल में शुक्र मनाती फुर्ती से उठकर कमरे की तरफ बढ़ी। इसके शैतान देवरों ने आज उसे शर्मिंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसे दाऊद ने बताया था और उसे खुद भी यकीन था कि रात सारी डेकोरेशन इन तीन शैतानों ने ही की थी और अब बीच बाजार भांडा फोड़ रहे थे शैतान के चेले। दांत किचकिचा कर कहती वो इन तीनों को कच्चा चबा जाने के दर पर थी, तभी इसके पीछे कमरे में दाऊद दाखिल हुआ। दरवाजा धीरे से खुला और फिर इसी तरह धीरे से वापस बंद भी हो गया। वो सोचों में इतनी गुम थी कि इसकी मौजूदगी को महसूस न कर सकी। होश में तो तब आई जब अपने वजूद को किसी के नरम मगर मजबूत हसार में कैद पाया। सांसें पल भर में अथल पथल हो गई थी। अभी बिखरी सांसें संभली भी न थीं कि कमर पर बाजुओं का हसार तंग होने के साथ दाऊद की गर्म सांसें भी जुलाखे के गर्दन और कान से टकराने लगी। इसने झुककर सुलगते लब इसके कंधे पर रखे तो इसकी सांस सीने में ही कहीं अटक सी गई। सुबह सुबह कहाँ भाग गई थी आज आप? वो उसकी पुश्त पर बिखरे नंबाल समेट कर दूसरे कंधे पर डालकर पूछने लगा तो जुलेखा आंखें सख्ती से बंद कर ली। भूख भूख लग रही थी। होठों पर जबान फेर कर उन्हें तर करती बड़ी मुश्किल से ही बोल पाई। मुझे प्यासा छोड़कर आप खुद अपनी भूख मिटाने चली गई। कितने अफसोस की बात है। इसकी जुबानी बात ने जुलेखा के कानों से धुआं निकाल दिया। इसकी मुसलसल खामोशी को महसूस करते दाऊद ने यूं ही उसे कमर से थामे इसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। गहरी नजरें सीधा झुकी हुई नजरों से टकराई थी। नजरें झुकाए खड़ी गुलाबी गालों वाली गुड़िया का गुमान हो रहा था इस पर। वो बेसाख्ता झुककर इसकी पेशानी पर लप रख गया। नई जिंदगी की नई शुरुआत बहुत मुबारक दाऊद के जिगर। इसकी पेशानी चूमने के बाद धीरे से इसके कानों में हसीन अल्फाज फूंकता वो आंखें बंद किए अपनी पेशानी इसकी पेशानी से टकरा गया। आपको मैं आपको मैंने आज पहली दफा इस तरह हंसते देखा है दाऊद, और यकीन करें हंसते हुए और भी खूबसूरत लगते हैं आप। ऐसे ही हंसते रहा करें प्लीज। हिम्मत जुटाकर अपने दोनों हाथ इसकी शर्ट से ऊपर सरका कर इसका चेहरे अपना दोनों हाथों में थाम कर मोहब्बत भरे अंदाज में बोली तो दाऊद बगैर कोई जवाब दिए धीरे से मुस्कुरा कर इसके दोनों हाथ अपने चेहरे से हटाकर अपने हाथों में थामता अपने लबों से लगा गया। बहुत ज़रूरी केस के लिए जाना है आज। अब चलता हूँ, रात शायद थोड़ी देर हो जाए। मेरे इंतज़ार में भूखे मत बैठे रहिएगा। खाना खाकर सो जाइएगा, ख्याल रखिएगा अपना। इसका चेहरा थपथपाकर अपना है बैग उठाकर कंधे पर डालता कमरे से निकल गया तो जुलेखा धड़ाम से बेड पर जा गिरी।
یہ انسان اس قدر اچھا کیوں ہے؟ داؤد مجھ سے اچھی لڑکی ڈیزرو کرتے تھے، مجھ سے بہت اچھی۔ اس کی آنکھوں میں افسوس ہی افسوس تھا۔ وہ تیزی سے بیگ کندھے پر ڈالتی تقریباً بھاگتے ہوئے کمرے سے نکلی تھی۔ اس کا رخ باہر پورچ کی طرف تھا۔ یا اللہ آج بچا لے، بس آئندہ ہمیشہ جلدی اٹھ جایا کروں گی، پتہ نہیں کب جان چھوٹے گی اس یونیورسٹی سے۔ بڑے بڑی بری منہ بناتی وہ خود سے بڑبڑاتی چلی جا رہی تھی۔ اصلی حیرت کا جھٹکا تب لگا جب باہر آ کر اشر اس کی گاڑی کو غائب پایا۔ منحوس انسان آج نہیں بچے گا میرے ہاتھوں سے۔ اسے کوستی وہ خود رونے والی ہو رہی تھی۔ اس کا بہت ضروری ٹیسٹ تھا آج۔ پہلے لیکچر میں پر جلدی آنکھ نہیں کھلی، اوپر سے اشر بھی اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ وہ پکا ارادہ کر چکی تھی کہ یونیورسٹی میں جہاں بھی نظر آئے اسے گنجا کر دے گی آج۔ کیا ہوا خیریت؟ اپنے بالکل قریب آدم کمال کی آواز سنتی وہ چونک کر پیچھے مڑی۔ لیٹ ہو گئی ہوں اور اشر کا بچہ بھی مجھے چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ آواز کے ساتھ ساتھ چہرے پر بے بسی بھرے تاثرات سجے تھے۔ آؤ میں چھوڑ دیتا ہوں، اسے کہنے کے ساتھ ہی اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ گاڑی میں جا بیٹھا تو موقع کو غنیمت جانتی وہ بھاگنے کے انداز میں گاڑی کی طرف گئی تھی۔ اس کے بیٹھتے ہی آدم نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ گاڑی تیزی سے مین روڈ پر سفر کر رہی تھی۔ آدم نے ہلکی سی گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا جو ٹیشو پیپر سے اپنی اینک کے شیشے صاف کر رہی تھی۔ وہ تعصب سے سر ہلا گیا۔ موبائل اور لیپ ٹاپ اتنا استعمال مت کیا کرو، دیکھو کیا حال کر چکی ہو تم اپنا، ایک دن بالکل ہی اندھی ہو بیٹھو گی۔ وہ اسے واضح الفاظ میں جھاڑ پلا رہا تھا، پر زونیا برا ماننے کے بجائے ٹھیٹوں کی طرح مسکرا دی۔ حماس صدقے اتنے کڑوے کریلے کی طرح بولتے ہوئے ایک دم میٹھے لگ رہے ہیں، بس بولتے رہا کرے میرے سامنے، آپ کو دیکھ کر دل میں ٹھنڈ سی پڑ جاتی ہے۔ آنکھوں میں شرارت لیے بولتی وہ اسے صحیح تپا گئی تھی۔ ہر وقت فضول ہی بولتی رہنا تم، مجھے لگتا ہے کہ اپنی زندگی میں وہ دن نہیں دیکھ سکوں گا میں جب تم سدھر جاؤ۔ اس کی بات پر وہ ایک دم پرجوش ہوتے اس کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئی۔ آپ مجھے سدھرا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، پہلے بتانا تھا نا۔ آپ کے لیے تو میں دن کو رات اور رات کو دن مان سکتی ہوں، تو اتنی سی نیکی بھی کر سکتی ہوں۔ بس مجھے یقین دلائیں کہ میرے سدھرنے کے بعد بس میرے ہو کر رہیں گے۔ آدم نے کوفت بھری نظروں سے اس کی آنکھوں میں ناشتی شرارت کو دیکھ کر سر جھٹکا۔ قیامت تو آ سکتی ہے پر تم تینوں نہیں سدھر سکتے، اس بات کا یقین ہو گیا ہے مجھے۔ اور جس قدر فضول زبان چلاتی ہو نا، اتنی طاقت اگر پڑھائی میں لگاؤ تو کہاں سے کہاں پہنچ جاؤ تم۔ آ گئی تمہاری یونیورسٹی، اترو۔ اس کے بعد پر وہ برا سا منہ بنا گئے۔ سڑے ہوئے کریلے ہی رہے گا ہمیشہ بس آپ کو تو قدر ہی نہیں ہے میری۔ وہ جیسی معصوم اور محبت کرنے والی خوش اخلاق پلس حسین لڑکی کے لیے تو کوئی شہزادہ ہی ہونا چاہیے تھا۔ پتہ نہیں نیم چڑھا کریلا کیوں لکھ دیا گیا، اور دل بھی کم وقت کسی اور کی طرف جھکتا ہی نہیں۔ اونچی آواز میں بڑبڑا کر اسے سنانے لگی جیسے اس کی سننے میں رتی برابر بھی دلچسپی نہ تھی۔ تمہارے نصیب میں ہوں بھی نہیں میں، نکلو جلدی، اب آفس جانا ہے واپس مجھے۔ اس کے بعد کا جواب دیے بغیر وہ اپنا بیگ تھام کر گاڑی سے نکلتی پوری قوت سے دروازہ بند کر گئی۔ گاڑی ایک لمحے کے لیے ہل کر رہ گئی۔ اللہ ہی اس طوفان کو ہدایت دے۔ سر جھٹک کر وہ گاڑی آفس کے راستے پر ڈال گیا۔ ریڈی ہو جائیں، 2 گھنٹے بعد فلائٹ ہے ہماری۔ وہ بیڈ پر بیٹھی سوچوں میں گم تھی جب وہ کمرے میں آ کر سنجیدگی سے بولا، فلائٹ؟ وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ کہاں جا رہے تھے اب؟ جی ہمیشہ تو یہاں نہیں رہ سکتے، اب اٹلی کی فلائٹ ہے ہماری، یہاں کام ختم ہو گیا، واپس جانا ہے۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتا بولا تو اب کی بار وہ محض سر ہلا گئی۔ اب اسے یاد آیا کہ باسط نے اسے بتا رکھا تھا کہ وہ اٹلی کا باشندہ تھا، وہاں کا رہنے والا تھا۔ کام کے سلسلے میں دوسرے ملکوں میں چکر لگتے رہتے تھے اس کے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ جہاز کی سیڑھیاں چڑھتے بے دہانی میں اس کا پیر مڑا تو بے اختیار ہونٹوں سے چیخ برآمد ہوئی۔ باسط جو اسے 2 قدم آگے تھا، تیزی سے مڑا تو اسے پیر پکڑ کر چھو کے کھڑے دیکھا۔ ایمان آپ ٹھیک ہے؟ کہاں لگی ہے؟ وہ اسے بازو کے حصار میں لیتا دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ اٹھا گیا تو نقاب سے جھانکتی بھیگی آنکھیں آنسوں سے لبریز ہو چکی تھی۔ پاؤں مڑ گیا ہے میرا، جب سے بولتی وہ سختی سے لب بھیج گئی تو وہ اگلے لمحے اسے بازو میں اٹھا گیا۔ ایمان درد پھولتی سر پٹا کر دونوں بازو تیزی سے اس کی گردن کے گرد لپیٹ گئے۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ سب ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ وہ آنکھیں چراتی دھیمی آواز میں احتجاج کرنے لگی تو وہ اس کا منہ اپنے سینے میں چھپا گیا۔ اپنی سیٹ پر پہنچ کر اسے بٹھایا، خود اس کے پیروں میں جھک کر متاثر پاؤں کا جائزہ لینے لگا۔ اس نے دھیرے سے اس کا گلابی پاؤں اپنے ہاتھ میں پکڑا۔ ایمان سوری، رات میں آپ کی بات نہیں مان سکا۔ اس کی بات پر وہ ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کون سی بات؟ وہ سوالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ یہی کہ آپ میرے ساتھ سونا چاہتی ہیں۔ اس کی بات پر وہ یقینی سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ ایسا اس نے کہا تھا؟ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اور اسے تو ایسا کچھ یاد بھی نہیں تھا۔ اس کی توجہ پیر سے پوری طرح ہٹ چکی تھی۔ ماما میں نے آپ کو ایسا کب؟ اس کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی جب باسط نے ایک دم اس کے پاؤں کو جھٹکا دیا۔
ایمان کے لبوں سے درد بھری چیخ نکل گئی، آنسو تواتر سے گالوں پر بہنے لگے تھے، پر پاؤں ہلانے پر محسوس ہوا کہ درد بالکل غائب ہو چکا ہے۔ اسے باسط کی چالاکی اچھی طرح سمجھ آ چکی تھی، وہ پھیلا کر چہرے کا رخ موڑ گئی۔ باسط بھی اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ چکا تھا، اب سیٹ بیلٹ باندھنے کی اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی۔ ایمان چہرہ باسط کی طرف موڑتی بے بس نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جو اپنا بیلٹ باندھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے کے انداز پر اسے ساری بات سمجھ آئی، تو نفی میں سر ہلا گیا۔ یقیناً وہ پہلی دفعہ اپنے ہوش میں جہاز میں بیٹھ رہی تھی، اور اسے بیلٹ باندھنا بھی نہیں آتا تھا۔ باسط اس کا بیلٹ باندھنے اس کے قریب جھکا تو اسے اپنے اس قدر نزدیک پا کر وہ سانس تک روک گئی۔ باسط نے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تو نقاب سے جھانکتی آنکھوں پر سجی پلکیں لرز رہی تھی، نہ جانے لجالت کے باعث یا پھر خوف کے باعث۔ وہ جھک کر سیٹ بیلٹ باندھنے لگا تو اس کا کندھا ایمان کے چہرے سے مس ہونے لگا۔ وہ آنکھیں بند کرتی اس کی خوشبو میں گہری سانس بھرنے لگی۔ پیچھے ہٹتا وہ نامحسوس انداز میں اس کی چادر سے ڈھکے سر پر لپ رکھتا پیچھے ہو کر بیٹھ گیا۔ ابھی ایک مشکل تو باقی تھی، ٹیک آف۔ اسے ایک لفظ بھی کہے بغیر باسط اس کے کندھے کے گرد بازو حمائل کرتا۔ اس کا چہرہ اپنے سینے میں چھپا گیا، کیونکہ وہ اچھی طرح واقف تھا کہ وہ کتنی بہادر تھے۔ وہ بھی بغیر ایک بھی احتجاجی لفظ بولے، چپ چاپ اس کے سینے میں منہ چھپائی پڑی رہی۔ کچھ پل کے لیے یوں محسوس ہوا جیسے سب پریشانیوں اور مصیبتوں سے پیچھا چھڑوا کر وہ سکون کی نگری میں آ گئی ہے۔ آنکھیں بے ساختہ بند ہوتی چلی گئی اور رگوں پہ میں سکون پھیلتا چلا گیا۔ من پسند شخص واقعی ہر زخم کی دوا ہے۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ آشنا آواز پر داؤد نے حیرت سے چہرہ اٹھا کر سامنے دیکھا تو دروازے میں کھڑا آدم کمال اجازت طلب نظروں سے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اپنے بھائی کے پاس آئے ہو، کسی غیر کے پاس نہیں جو تمہیں یوں اجازت طلب کرنی پڑے۔ پورے حق سے یہاں آ سکتے ہو تم۔ وہ آنکھوں میں محبت سموئے بولا تو کچھ پل کی جھجک کے بعد آدم اپنے پیچھے آفس کا دروازہ بند کرتا داؤد کی طرف بڑھا اور اس کے سامنے والی کرسی پر ٹک گیا۔ میز کے پاس بیٹھا داؤد خوشی اور تشویش کے ملے جلے تاثرات سے بغور اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی پل وہ سر جھٹکتا کریڈل پر پڑا فون اٹھا کر کان سے لگا گیا۔ 2 کپ بلیک کافی بھیج دے میرے کمرے میں۔ باروب انداز میں مقابل کو حکم سناتا وہ واپس آدم کی طرف متوجہ ہوا۔ کیسے ہو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ وہ ڈائریکٹ اس کی آنکھوں میں جھانکتا بولا تو آدم محض سر ہلا کے ٹھیک ہوں، پر کچھ پریشان بھی ہوں، پرسکون انداز میں کہتا وہ کرسی سے کمر ٹکا کر آرام دہ انداز میں بیٹھ گیا تو داؤد نے سر ہلایا۔ اس پریشانی کا نام کہیں سونیا تو نہیں؟ داؤد کمال اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سکون سے بولا تو اس کی بات پر آدم کو بالکل بھی حیرت نہیں ہوئی۔ وہ جانتا تھا کہ داؤد کمال اپنے بھائیوں کی نس نس سے بہت اچھی طریقے سے واقف ہے۔ وہ محض سر ہلا گیا تو داؤد نے کچھ بولنے کے لیے لب کھولنے چاہے، تبھی آفس کے دروازے پر دھیمی سی دستک سنائی دی تو وہ اپنی بات ترک کرتا آنے والے کو اجازت دے گیا۔ آفس بوائے کافی ان کے سامنے رکھ کر واپس چلا گیا تو داؤد تھوڑا آگے کھسکتا، دونوں کوہنیوں شیشے کی میز پر ٹکا کر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھا گیا۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ تمہاری پریشانی بلا جواز ہے تو؟ اس کی بات پر آدم نے غور سے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا۔ اس کے دل و دماغ نے بلا تعامل اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ سانولی رنگت والا یہ مرد بھرپور شخصیت رکھتا تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک روب و دبدبا تھا، مقابل کو متاثر کرنے کی تمام تر صلاحیت رکھتا تھا۔ داؤد کمال تیکھی ناک جو آگے سے اٹھی ہوئی سے مغرور ظاہر کرتی تھی، سیاہ گہری آنکھیں جن میں ہر وقت سرد پن اور سنجیدگی ہلکورے لیتی تھی، ان پر سجی گھنی پلکیں اس کی آنکھوں کو بہت پرکشش بناتی تھی۔ انابی لب ہر وقت بھیجے ہوتے تھے۔ 6 فٹ 3 انچ کا وہ بھرپور مرد اپنی سانولی رنگت کی وجہ سے اپنے خاندان میں دب کیوں جاتا تھا؟ پھر میں جاننا چاہوں گا کہ وہ کیسے؟ وہ چند لمحے اس کا تجزیہ کرنے کے بعد دھیرے سے بولا تو داؤد کافی کا مگ اٹھاتا لبوں سے لگا گیا اور ساتھ سے اسے بھی اشارہ کر گیا۔ اس کے اشارے پہ آدم نے بھی سامنے پڑا کافی کا مگ اٹھا لیا۔ آدم کمال تمہیں خوش قسمت انسان جس کے در پر محبت نے دستک دی ہے، اور اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی تمہارے لیے کہ جس سے تم پیار کرتے ہو وہ تم سے محبت کرتی ہے۔ داؤد کی بات پر لمحہ بھر میں آدم کمال کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ اس کے ذہن میں اس وقت صرف ایک سوال تھا، داؤد کمال نے وہ راز کیسے پا لیا جسے آدم کمال نے خود سے بھی پوشیدہ کر رکھا تھا؟ اس کے چہرے سے جھلکتی حیرت نے داؤد کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ حیران مت ہو آدم کمال، تم لاکھ چھپاؤ مگر تمہاری آنکھیں تمہارے دل کا پتہ دیتی ہیں، اور داؤد کمال کو آنکھیں پڑھنی آتی ہیں۔ وہ مسکرا کر دھیمے مگر پرسکون لہجے میں بولا، جبکہ اگلے ہی پل آدم کمال کے کندھے ڈھلک سے گئے اور وہ سر میں ہاتھ پھیرتا پیچھے کرسی پر گر سا گیا۔ آنکھیں سرخ پڑ گئی تھی۔ برا ہوا ہے یہ، بہت برا۔ وہ خود میں بڑبڑانے لگا۔ عورت اگر تمہاری طرف رجوع کرے تو تمہیں اس کی خاطر مر جانا چاہیے، کیونکہ وہ تمہیں سب سے بڑھ کے افضل مان کر ہی تمہاری طرف رجوع کرتی ہے۔
ایسے میں اگر تم عورت کی محبت تو اس کی ذات کو ٹھکراؤ تو تم سے بڑھ کر بد نصیب اور بزدل کوئی نہیں ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آدم کمال اس قدر کمزور اور بزدل کیسے ہو گیا۔ وہ جواب طلبی پر اتر آیا تو آدم کمال بے بس سا ہوا۔ مجھے ضروری کام سے جانا ہے، فی الحال چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ بغیر اس کے ایک بھی سوال کا جواب دیے وہ ڈھل کے کندھوں اور شکستہ قدموں سے داؤد کمال کے آفس سے نکل گیا تو داؤد نے اس کی پشت پر ایک افسوس بھری مگر فکر مند نظر ڈالی۔ جو محبت کے جال میں پھنس جائے اس کا پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ خود سے کہتا وہ موبائل پر آنے والی کال کی طرف متوجہ ہوا مگر دل آدم کمال کی پریشانی میں ہی کہیں اٹک سا گیا تھا۔ چھوڑے سر پلیز، مجھے معاف کر دے، میں بہک گیا تھا۔ اس کے پاؤں میں پڑا وہ پوری طرح گڑبڑا رہا تھا۔ میں نے تمہیں کیا کہا تھا ظاہر، داؤد کمال سے غداری کی سزا فقط موت ہے، پھر تم اتنی سنگین بات کیسے بھول گئے؟ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے پرسکون انداز میں کرسی پر بیٹھا اپنے قدموں میں گرے اپنے پرانے ساتھی ظاہر کو دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں ہمیشہ کی طرح ہر تاثر سے پاک تھیں۔ داؤد کمال کی آنکھیں ہیرے کی طرح تھیں، سخت اور سرد مگر چمکدار۔ مجھے توفیق حسن نے کہا تھا کہ آپ کی فائل چرا کر اسے دے دوں تو مجھے سونے میں تول دے گا۔ میں بہک گیا تھا سر، مجھے معاف کر دے، صرف آخری بار۔ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا پر اس کا رونا گڑ گڑانا بھی داؤد کمال کے دل میں اس کے لیے کوئی جذبہ نہ پیدا کر سکا۔ سفیدی کو سیاہی میں بدلنا ایڈوکیٹ داؤد کمال کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ شاید میں تمہیں معاف کر دیتا پر میں جانتا کہ وہ پل کو رکا اور گہری نظر ساحر پر ڈالی۔ بھوکا کتا کبھی وفادار نہیں ہو سکتا، سرد لہجے میں کہنے کے ساتھ داؤد نے ایک ہاتھ سے ساحر کا منہ کھولتے ہاتھ میں پکڑی شیشی اس کے حلق میں اونڈیلی اور ہاتھ جھاڑتا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ ساحر کی چیخیں بھی اس ویرانے میں ہر طرف گونج رہی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو ہر سو خاموشی چھائی ہوئی تھی، جو داؤد کے لیے چھنبے کا باعث بنی، کیونکہ جہاں زلیخا موجود ہو وہاں خاموش ہو جانا ناممکن سی بات تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا بیگ ٹیبل پر رکھتے پورے کمرے پر نظر دوڑائی اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ فریش ہو کر باہر آنے کے بعد وہ زلیخا کو دیکھنے کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ جب اس کی نظریں بالکنی کی طرف گئی، اگلے ہی پل وہ مضبوط قدم اٹھاتا بالکنی کی طرف بڑھا تو سامنے ہی اس حسینہ کی پشت نظر آئی۔ وہ خاموش قدم اٹھاتا ہے اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ دونوں کے وجود میں محض چند انچ کی دوری تھی۔ جب اس کی مخصوص خوشبو محسوس کرتے زلیخا ایک جھٹکے سے رخ موڑ گئی۔ غزالی آنکھیں بھرپور انداز میں گھور سے آنکھوں سے ٹکرائی اور ایڈوکیٹ صاحب نے نزدیکی حسینہ کو یوں دیکھا جیسے پہلی دفعہ دل پر محبت نے دستک دی ہو، وہ بھی بہت زوردار طریقے سے۔ اس قدر حسین کیوں ہے، جان لینی ہے کیا؟ اس کے گلابی گال پر جھولتی لٹ کو دھیرے سے کان کے پیچھے اڑستا، وہ اس کے بائیں کان کے قریب جھکتا۔ مستبصر ہوا تو زلیخا کے لب پر بڑی حسین مسکان کھل اٹھی۔ آپ کی بات پر ضرور یقین کر لیتی بشرطے آپ ایک وکیل نہ ہوتے۔ وہ آنکھوں میں شرارت لیے بولتی داؤد کی شرٹ کی نادیدہ سلوٹیں جھاڑنے لگی تو وہ پل بھر کی دیری کے بغیر اس کی بل کھاتی کمر میں اپنا مضبوط ہاتھ ڈالتا اسے اپنی طرف کھینچ گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وکیل آپ کی نظر میں قابل اعتبار نہیں۔ بہت افسوس ہوا حیاتی، وہ مصنوعی افسوس کا اظہار کرتا بولا تو زلیخا کھلکھلا کر ہنسی، پھر کچھ یاد آنے پر ایک دم اس کے بازو اپنی کمر سے ہٹا کر اسے بھرپور طریقے سے گھورنے لگی۔ خبردار اگر آج کے بعد آپ نے مجھے اپنی کسی سہیلی کے نام سے بلایا تو۔ وہ جو اس کے ایک دم غصہ کرنے پر حیران ہو رہا تھا، اس کی بات پر اس کی حیرانگی میں مزید اضافہ ہوا۔ کون سی سہیلی اور کون سا نام؟ وہ الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھتا بولا تو زلیخا دونوں بازو سینے پر باندھتی ناک چڑھا گئی۔ حیاتی نام لیا ہے نا آپ نے، اب یہ بھی بتا دیں کہ آپ کی کون سی نمبر والی سہیلی تھی؟ وہ تھی پر زور دیتی بولی جبکہ اس کے بعد سمجھتا وہ بمشکل ہے اپنا کہکہا دبا پائے۔ حیاتی مطلب میری زندگی، محبت بھرے لہجے میں بولا۔ آپ کی دفعہ زلیخا کا باقاعدہ منہ کھل گیا۔ اگر وہ آپ کی زندگی ہے تو میں کون ہوں پھر؟ آپ کی آخرت؟ وہ روحان سی ہوتی پوچھنے لگی تو داؤد کا دل کیا کہ اس کی بونگیوں پر زور زور سے ہنسے۔ میری جان، ہنستے ہوئے کہتا وہ اسے زبردستی اپنے سینے سے چپکا گیا۔ میں آپ کو پیار سے حیاتی بول رہا ہوں، حیاتی کا مطلب ہے میری زندگی۔ اب یہ لفظ آپ کے لیے استعمال نہیں کروں تو کس کے لیے کروں گا؟ وہ ہولے ہولے بچوں کی طرح اس کی پیٹھ تھپکتا بولا تو پوری بات سمجھ آتے زلیخا کا چہرہ خفت کے مارے سرخ پڑ گیا، دل کیا اپنا سر کسی دیوار میں دے مارے۔ میں تو مذاق کر رہی تھی ورنہ مجھے سب پتا ہے۔ اپنی بے وقوفی پر پردہ ڈالنے کی خاطر وہ گردن اکڑا کر نیا شوشہ چھوڑ گئے، جس پر داؤد مسکراہٹ دباتا سر ہلانے لگا۔ اتنی رات یہاں کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ اس کا چہرہ اپنے سامنے کرتا بولا تو وہ جواب میں منہ بنا گئی۔ مجھے کال کر کے کہہ دیا کہ کھانا باہر کھاؤں گا اور دیر سے آؤں گا، میں اکیلی کیا کرتی؟ میرا اکیلا دل نہیں لگ رہا تھا روم میں، اس لیے ڈنر کے بعد یہاں آ کر آپ کا انتظار کرنے لگی۔ اس کی بات مکمل ہوتی وہ اسے بازوں میں بھرتا کمرے کی طرف رخ کر گیا۔ اب تو میں آ گیا ہوں نا، اس لیے روم میں چلتے ہیں، ویسے بھی بہت تھک چکا ہوں آج۔ وہ اسے بیڈ پر لٹا کر خود بھی اس کے ساتھ دراز ہو گیا۔
हाँ, आप इतना काम करके थक गए होंगे, जल्दी जल्दी सो जाते हैं। कहने के साथ ही वो जल्दी से अपनी आंखें बंद कर गई तो उसकी चलाके पर दाऊद नफी में सर हिला गया। सोकर कहाँ थकावट उतरती है। आवाज खुद ब खुद बोझल हो गई थी। इसके अल्फाज से ज्यादा इसका लहजा जुलेखा को ले जाने पर मजबूर कर रहा था। फिर कैसे उतरती है? अल्फाज बेसाख्ता इसके लबों से फिसले थे जिन्होंने दाऊद को मुस्काने पर मजबूर कर दिया। आप बस खामोश रहें, अपनी थकावट उतारने का इंतजाम मैं खुद ही कर लूंगा। कहने के साथ ही अगले पल वो उसे अपनी तरफ खींच गया तो वो भी सब भूलती आंखें मूंद गई। जब वो मेहरबान हुआ था तो इनकार क्यों करते फिर? शिट, सामने नजर आता मंजर देखकर ये अल्फाज बेसाख्ता इसके मुंह से निकले थे। वो तेजी से कदम उठाता सामने खड़ी लड़की की तरफ बढ़ा जो पैर पकड़े जोर और शोर से रोने में मसरूफ थी। शायद इसके पांव पर गहरी चोट लगी थी। वो एक पतली सी कम उम्र लड़की लग रही थी। इसका सर झुका होने की वजह से उसका चेहरा देखने से कासिर था। वो किसी भी बात पर ध्यान दिए बगैर पाँव के बल बैठता इसके सामने झुक गया। अगले ही पल इस लड़की का पाँव उसके हाथ में था। इसके पैर का मुआयना करने के बाद उसे पता चला कि इसका पाँव मुड़ चुका है। इसने एक नजर दाएं हाथ पे पहनी घड़ी पर डाली तो उसे वक्त की किल्लत का शिद्दत से एहसास हुआ। इसके पास इतना वक्त नहीं था कि सामने बैठी लड़की को तफसील समझाने बैठता। अगले ही पल वो एक झटके से इसका पाँव मोड़ गया। वो जो हवन्नक बनी अपने सामने झुके मर्द को अपने पैरों में झुका देख रही थी। पाँव को झटका लगने से तकलीफ के मारे एकदम चीख पड़ी पर सामने बैठा मर्द अपने हाथ इसके होंठों पर जमाए इसकी चीख वहीं दबा गया। इसके मुंह पर हाथ रखते ईगल ने नजर उठाकर इसके चेहरे की तरफ देखा तो पल भर को ठहर सा गया। आंखों में बेयकीनी तैरने लगी। ये आंखें, भला वो कैसे भूल सकता था इन आंखों को? वो सुनहरी आंखें हमेशा की तरह उसे अपने शहर में जकड़े उसे दुनिया भुला गई थी। पर उसे एक चीज ने बेचैन किया था। इन सुनहरी आंखों में चमकते मोतियों ने। इसका दिल बुरी तरह बेचैन हुआ था। इसने भला कभी इन सुनहरी नैनों को झील में डूबे देखा था? काले दस्ताने मुंह के जिसका हाथ बिसाख्ता इन सुनहरी आंखों के मोती जज्ब करने की खातिर इसकी तरफ बढ़ा था। वो जो आंखें फाड़े अपने सामने बैठे अजीबो गरीब बंदे को देख रही थी। जब इसने अपने चेहरे पर इसके भारी हाथ का लम्स महसूस किया तो इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अगले ही पल गैर इरादी तौर पर इसका हाथ उठा और ईगल के चेहरे पर जा लगा। वो जो उन सुनहरी आंखों के नशे में डूबा हुआ था, पल भर में ही इसका सारा नशा हरन हुआ था। आंखें सुनहरी आंखों से हटकर जब मकाबल के चेहरे पर पड़ी तो एहसास हुआ इसका तखय्युल फिर से झूठा करार पाया है। आंखों में कांच की चुभन सी महसूस हुई थी। मकाबल का थप्पड़ इस करियल जवान को फूल सा ही महसूस हुआ था मगर इसकी हरकत पर तजलीद का एहसास जरूर जागा था जिसने आंखों में सुर्खी सी भरती थी। आपकी हिम्मत कैसी हुई मुझे यानी नवाल बख्श को हाथ लगाने की? इस नाजुक से दिखने वाली लड़की की कड़क आवाज उसे सुनाई दी तो अगले ही पल वो फिर से इसके मुंह पर हाथ जमा कर इसकी बोलती बंद करके वो आंखें फाड़े उसे देखती जा रही थी जबकि ईगल का ध्यान इस पर नहीं बल्कि बाहर से सुनाई देती हल्की सी कदमों की चाप पर था। अगले ही पल वो उसे अपने साथ खींचता करीब पड़ी। वो सीधा अलमारी के पीछे हो गया। एक हाथ हनूज नवाल के मुंह पर जमा हुआ था। कदमों की चाप बहुत नजदीक आ चुकी थी। वो उसे मजीद करीब करता दीवार के बिल्कुल साथ लग गया। यहाँ तो कोई भी नहीं है। बकवास करता है साले। तेरी बकवास सुनकर मैं अपनी महबूबा की कॉल बंद करके यहाँ आ गया। किसी आदमी की भारी सी आवाज सुनाई दी थी। बॉस, मैंने खुद यहाँ किसी लड़की की आवाजें सुनी थी। एक दूसरी आवाज उभरी थी। बकवास बंद कर साले, तुझे यहाँ किसी लड़की का नामो निशान भी दिखाई दे रहा है क्या? मैं भी पागल हूँ जो तेरी बोंगी बात पर यकीन करके यहाँ आ गया। दरवाजा बंद है तो यहाँ लड़की दीवार पर लांग कर आएगी क्या? चल निकल अब और खबरदार जो दोबारा मुझे तंग किया। नस्वार खत्म हो गई है मेरी। पास की दुकान से भाग कर पकड़ ला, पीछे वाले कमरे में जा रहा हूँ मैं। ठीक है बॉस। इसके साथ ही कदमों की चाप दूर होती चली गई। 2 मिनट गुजरने के बाद जब उसे अपने चेहरे पर गहरी नजरों की तपिश महसूस हुई तो उसने सर झुकाकर नजरों की सिमत में देखा जहां सुनहरी आंखों वाली भरपूर तरीके से उसे घूर रही थी। ईगल को एक सेकंड के 10वें हिस्से में अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो फिर तेजी से उसके मुंह के आगे से अपना हाथ हटा गया। अलबत्ता कमर के गिर्द मौजूद बाजू अभी भी वही मौजूद था। क्या मुझे खुद को आपकी गिरफ्त से आज़ाद करवाने के लिए एक और थप्पड़ मारना पड़ेगा? इसके तीखे जवाब पर वो एक झटके से इससे अलग होता 2 फीट दूर जा खड़ा हुआ। मोहतरमा, मैं शौक से नहीं आपके पहलू से लगकर खड़ा था। आपको तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मेरी वजह से आपकी जान बच गई और आप उल्टा मुझे ही कोस रही हैं। सही कहते हैं कि भलाई का जमाना ही नहीं है ये। सर्द अंदाज में कहता वो उसकी आंखों से नजरें चुराने लगा। आप यहाँ क्या कर रही थी? इसके सवाल पर नवाल एकदम कुछ याद आने पर सर पर हाथ मारा। हाय मेरी बिल्ली, चीखनुमा आवाज में कहती वो बाहर की तरफ भागने लगी। जब उसका बाजू पकड़ता उसे एक झटके से अपनी तरफ खींच गया। इसका सर जोरदार अंदाज में मकाबल की मजबूत छाती से टकराया तो उसके मुंह से आह निकल गई। मोहतरमा, क्यों अपने साथ साथ मुझे भी जिबा करवाना चाहती है? ताज खिचखिचा कर रह गया था वो।
آج تک وہ اتنا ذلیل کبھی نہیں ہوا تھا جتنا آج اس 5 فٹی لڑکی نے کر کے رکھ دیا تھا. یہاں کیسے آئی آپ؟ اس کے سوال کے جواب میں نوال نے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور کیا اور اسے گھورتے ہوئے اپنے سر پر ہاتھ رکھ گئی. دیوار پھلانگ کر لاپرواہی سے کہتی وہ گلے میں پڑے دوپٹے کے ایک پلو کا کونا بناتی منہ سے اس پر پھونک مار کر گرم کرتی سر پر رکھ گئی. ایگل نہ سمجھی سے اس کی یہ حرکت دیکھ رہا تھا جب اس کی بات پر اس کی آنکھیں پھیل گئیں. یہ لڑکی تھی یا کوئی آفت؟ یہ کیا کر رہی ہے؟ اس کی حرکت پر بے ساختہ پوچھ بیٹھا جانے کی. سینے پر پتھر فٹ کر رکھے ہیں کیا؟ سر پھوٹ گیا میرا اس لیے ٹکور کر رہی ہوں. انداز میں لاپرواہی ہی لاپرواہی تھی. جانے کس احساس کے تحت ایگل کی آنکھیں چمک اٹھی مگر وہ مضبوط مگر دھیمے قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھنے لگا. نوال نہ سمجھی سے اس مارکس والی بلا کو دیکھنے لگی جو اس کے قریب آتا جا رہا. وہ سوالی انداز میں آئی برو چکا گئی. وہ اس کے بالکل قریب پہنچ گیا یہاں تک کہ دونوں کی سانسیں آپس میں ٹکرانے لگی. پر ایگل کو حیرت کا جھٹکا لگا جب نوال ثابت قدم ہو کر اپنی جگہ پر کڑی رہی. نہ ہی اس کے قدم لڑکھڑائے اور نہ ہی چہرے پر خوف کا کوئی تاثر ابھرا. آپ کو ڈر نہیں لگ رہا؟ وہ بھاری آواز میں پوچھتا ایک اور قدم اس کے قریب اٹھا گیا. کس چیز سے؟ وہ واقعی نہ سمجھ تھی یا نہ سمجھی کا ڈرامہ کر رہی تھی. ایگل سمجھ نہ سکا کہ آپ ایک بند اندھیرے کمرے میں ایک انجان مرد کے ساتھ قید ہیں. میں تو مرد ہوں اور آپ نازک سی لڑکی. یہ اندھیرا اور تنہائی کچھ بھی کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ کچھ بھی. سنسنی خیز انداز میں کہتا وہ آخر میں اس کے کان میں سرگوشی کرتا بولا تو اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی. وہ جانتا تھا ابھی سامنے کھڑی لڑکی رونا دھونا شروع کر دے. پر حیرت کا سر جھٹکا تب لگا جب اپنے پیٹ کے نچلے حصے پر ایک دم شدید درد اٹھا کیونکہ سامنے کھڑی لڑکی اپنے گھٹنے سے ضرب لگاتی سکون سے سینے پر بازو باندھ کر کھڑی ہو گئی. امید ہے آپ کو اپنا جواب مل چکا ہوگا پر پھر بھی میں بتا دیتی ہوں. کہنے کے ساتھ ہی وہ ایک قدم اٹھاتی اس کے نزدیک آئی. میں لڑکی ضرور ہوں پر مجھے کمزور سمجھنے کی غلطی مت کرنا. اپنی سنہری آنکھیں اس کی گہری آنکھوں میں ڈال کر کہتی وہ مسکراتی ہوئی پیچھے ہٹ گئی جبکہ ایگل محض سر ہلا گیا. وہ سمجھ چکا تھا سامنے کھڑی لڑکی کو. جانتا ہوں آپ کمزور نہیں پر فی الحال آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے. میرے پیچھے آپ کو باحفاظت یہاں سے باہر نکال دوں. اس پر گہری نظر ڈالتا وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا اور ساتھ ہی نہ محسوس انداز میں ہاتھ پکڑا کاغذ کا ٹکڑا جیب میں ڈال گیا جبکہ وہ بھی کندھے اچکاتی اس کے پیچھے چلتی. صبح کی فلائٹ سے وہ لوگ اٹلی پہنچ چکے تھے. پاس دورانی کے محل نما گھر میں پہنچنے کے بعد ایمان کچھ پل کلنکنگ سی ہو گئی تھی. اتنا عالیشان محل نما گھر اس نے آج سے پہلے کہاں دیکھا تھا بھلا. باسط اس کا سرد ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھامی اسے لیتا لمبی راہداری کی طرف بڑھنے لگا. راہداری کے دونوں اطراف میں ملازموں کی ایک لمبی فوج تھی جو اپنے مالک کے استقبال کے لیے کھڑی تھی. وہ جہاں جہاں سے گزرتے جا رہے تھے ملازمین اسے گڈ مارننگ وش کرتے جا رہے تھے جن کا جواب وہ محض سر ہلا کر دے رہا تھا. اتنے سارے مردوں کی موجودگی میں ایمان اس محل کو دیکھ نہیں سکتی تھی تبھی نظریں جھکاتی اس کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی. بڑے سے دربان نما ہال میں آنے کے بعد وہ سیلی سامنے موجود سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا. اتنا چل چل کر ایمان کے پاؤں تھک چکے تھے مگر وہ بغیر ایک بھی لفظ ہونٹوں سے ادا کیے خاموشی سے اس کی پیروی کر رہی تھی. بالآخر وہ اس کے ساتھ ایک کمرے کے بڑے سے دروازے کے سامنے رک گیا. ایمان کی جان میں جان آئی ہو جیسے. دروازہ دھکیل کر وہ اسے لیتا کمرے میں داخل ہوا اور اپنے پیچھے دروازہ بند کر گیا. کچھ دیر یہاں بیٹھ کر ریسٹ کر لیں پھر فریش ہو جائے گا. آپ میں تب تک فریش ہو کر آؤں پھر کام سے جانا ہے مجھے. سنجیدگی سے کہتا ہوا وہ اپنا لانگ کوٹ اتار کر ہینگ کرتا باتھ روم کی طرف بڑھ گیا. ایمان جو اس کی بات پر سر ہلا کر بیٹھ کے کنارے ٹک گئی تھی اس کے باتھ روم میں بند ہونے کے بعد ایک جھٹکے سے اٹھی اور پرجوش سے پورے کمرے کا جائزہ لینے لگی. اللہ جی کتنے امیر ہے. اتنا بڑا اور خوبصورت کمرہ تو صرف خوابوں میں ہی دیکھا ہے آج تک میں نے. خود سے بڑبڑاتی وہ پرجوش سے گھوم پھر کر اس بڑے سے کمرے کا جائزہ لینے میں مصروف ہو گئی. کمرے کے شروع ہوتے ہی چند نفیس صوفے اور شیشے کے میز سیٹ کر کے سٹنگ ایریا بنایا گیا تھا. کمرے کے وسط میں سیاہ رنگ کا جہازی سائز گول بیڈ رکھا تھا جس کی نرمی کا احساس اس سے 2 سیکنڈ میں ہی ہو گیا تھا. ایک طرف دیوار کی الماری بنی ہوئی تھی پوری دیوار جتنی جبکہ دوسری طرف ڈریسنگ ٹیبل رکھا ہوا تھا. اس کے ساتھ ہی 2 دروازے تھے. ایک تو باتھ روم تھا جہاں بھی باسط بند ہوا تھا جبکہ دوسرا نہ جانے کس چیز کا تھا. کمرے کی دیواریں کریم کلر کے پینٹ میں ڈھکی ہوئی تھی جبکہ باقی کمرے کی تھیم بھی یہی تھی کریم اور سیاہ رنگ کی. وہ اشتیاق سے ایک ایک چیز کا جائزہ لینے میں اس قدر گم تھی کہ کب باسط فریش ہو کر باتھ روم سے باہر آئے اسے اس بات کا علم ہی نہ ہو سکا. فریش ہو کر تھوڑا ریسٹ کر لیں پھر اپنے گھر کا مکمل جائزہ لے لیجیے گا. وہ تولیے سے بال خشک کرتے ایک نظر اس کے تمتماتے چہرے پر ڈالتا ہوا بولا تو ایمان سر ہلاتی باتھ روم کی طرف بڑھ گئی. گرم پانی سے نہا کر اسے بہت زیادہ سکون محسوس ہوا تھا. سفر کی ساری تھکاوٹ جیسے اتر سی گئی تھی. باتھ روم میں اسے ایک لیڈیز سوٹ بھی ہینگ ہوا مل گیا تھا. آسمانی رنگ کا کرتا پلازو اور ساتھ دوپٹہ بھی رکھا تھا.
اگر یہ یہاں موجود تھا تو یقیناً اسی کے لیے تھا۔ وہ نہا دھو کر فریش ہو کر جس وقت باہر آئی، بیڈ کی پائیتی کے ساتھ بڑے صوفے پر باسط بیٹھا تھا، جبکہ اس کے سامنے پڑے میز پر کافی کے دو کپ بھاپ اڑا رہے تھے۔ ناشتہ وہ لوگ راستے میں ہی کر چکے تھے، اس لیے موسم کی مناسبت سے باسط نے کافی منگوا لی۔ ایمان چپ چاپ جا کر باسط کے پاس بیٹھی اور اپنا کافی کا مگ اٹھا گئی۔ باسط نے گردن موڑے اپنی نظریں اس پر ٹکا لی، اس کی پسند کے آسمانی جوڑے پر دوپٹہ کندھوں پر پھیلائے، گیلے بال پشت پر بکھیرے سرخ ناک کے ساتھ بیٹھی۔ وہ اسے پاگل کر رہی تھی۔ میری پسند میں ڈھلی اس قدر حسین لگ رہی ہے کہ آپ کے جوتوں سمیت میرے دل میں گھستی ہی چلی جا رہی ہے۔ وہ اپنا ایک بازو صوفے کی پشت پر پھیلاتا نہ محسوس انداز میں ایمان کو اپنے حصار میں لے گیا، جبکہ اس کا دھیما لہجہ اور بہکے الفاظ ایمان کو پلکیں جھکانے پر مجبور کر گئے۔ اس کے بعد مکمل خاموشی چھا گئی۔ دونوں نے خاموشی سے اپنی اپنی کافی ختم کی۔ ایمان کو سخت نیند آنے لگی تھی۔ باسط کی کال پر مصروف دیکھ کر وہ دھیرے سے اٹھی اور بیڈ کی طرف بڑھ گئی۔ اگلے ہی پل دوپٹہ اتار کر ایک سائڈ پر رکھتی وہ سر تک کمبل تان گئی۔ نرم اور گرم بستر ملتے ہی رگ و پے میں جیسے سکون سا اتر گیا۔ وہ آنکھیں بند کرتی میٹھی نیند میں جانے کی تیاری کرنے لگی۔ وہ سکون سے لیٹی تھی، ابھی نیند اس پر مہربان ہوئی تھی جب اپنی کمر پر مضبوط بازو کی گرفت اور گردن کی پشت پر گرم سانسوں کی تپش نے اسے اچھلنے پر مجبور کر دیا، پر مقابل وجود اسے اپنی طرف کھینچتا اسے ساکت کر گیا۔ کیا ہوا؟ کانپ کیوں رہی ہے؟ اس کے جسم کے کپ کپاہٹ محسوس کرتا وہ سرگوشی نما آواز میں پوچھنے لگا تو ایمان کی سانس جیسے حلق میں اٹک سی گئی۔ سردی لگ رہی ہے۔ بمشکل یہ الفاظ لبوں سے آزاد ہو پائے تھے۔ صرف چند لمحے دیں، ابھی میرے وجود کی گرمی آپ کے بدن کی سردی کو دور کر دے گی، بوجھل لہجے میں کہتے وہ اپنا ہاتھ اس کی کمر سے ہٹاتا، اس کے نازک بازو پر اوپر سے نیچے پھیرنے لگا، جبکہ دوسرا ہاتھ اس کی کمر کے گرد جا چکا تھا۔ جسم پر اس کے ہاتھوں کا لمس اور گردن اور کان پر محسوس ہوتی اس کی سانسوں کی تپش ایمان کو لگا آج وہ پاگل ہو جائے گی۔ اب سردی نہیں لگ رہی، گرمی لگ رہی ہے، وہ بکھلا کر کہتی، تھوڑا آنکھیں کی طرف کھسکی تو اس کے بکھلاہٹ پر باسط درانی کے لبوں کو بساختہ مسکراہٹ نے چھو لیا۔ لیکن آپ کا جسم تو بالکل ٹھنڈا پڑ رہا ہے۔ اس کی بات اور ہاتھوں کی حرکت پر ایمان رونے والی ہو چکی تھی۔ باسط پلیز، وہ رونی آواز میں بولی تو باسط کو اس کی حالت پر ترس آیا۔ وہ جانتا تھا اس کے ساتھ اپنا تعلق بنانے میں اسے تھوڑا وقت لگے گا، سب قبول کرنے میں۔ سو جائے میری جان، ورنہ میرے اندر کا شوہر جاگ گیا تو آپ کا سونا ناممکن ہو جائے گا پھر۔ مسکراتے لہجے میں کہتا وہ اس کا رخ موڑ کر اس کا چہرہ اپنے سینے میں چھپا گیا۔ سو رہی ہوں میں تو، تیزی سے کہتی وہ دونوں آنکھیں سختی سے بند کرتی اس کے سینے میں ہی پناہ لیے پڑی رہی۔ اس کی حرکت پر وہ دھیرے سے بغیر آواز کے ہنس دیا۔ وہ ہاتھ میں کافی کا کپ پکڑے جم میں داخل ہوئی تو داؤد کو پش اپ کرتے پایا۔ یہ جم گھر کی بیک سائڈ پر بنوائی تھی داؤد نے۔ داؤد آدم اور طالب باقاعدگی سے جم آتے تھے، جبکہ اشر کی جان جاتی تھی۔ وہ داؤد آدم اور طالب کے مقابلے میں دبلا تھا کچھ، جس پر ہمیشہ زونیوں سے چھیڑتی رہتی تھی۔ داؤد اس کی موجودگی وہاں محسوس کرتا دھیرے سے مسکرا دیا۔ آج صبح صبح میڈم نے مجھ ناچیز کو اپنا دیدار کیسے کروا دیا؟ وہ پش اپ کرتا بول رہا تھا، جبکہ زلیخا بہت غور سے داؤد کے مسلس دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ستائش واضح دکھ رہی تھی۔ اسے داؤد کمال کی پرفیکٹ باڈی بہت پسند تھی۔ وہ ہر لحاظ سے ایک مضبوط مرد تھا۔ یہ چھوڑے داؤد، یہ بتائیں کہ آپ میں کتنی طاقت ہے؟ وہ اس کے قریب آتی پیروں کے بل اس کے سامنے بیٹھتی سنجیدگی سے پوچھنے لگی، آپ کو اب تک اندازہ نہیں ہوا کیا؟ وہ گہری نظروں سے اس کی آنکھوں میں جھانکتا بولا تو جانے کہ اس کے سوال کے انداز پر زلیخا کا چہرہ تب گیا۔ وہ بے ساختہ نظریں چرا گئی۔ میرا مطلب ہے کہ کیا آپ مجھے اپنی کمر پر بٹھا کر اسی طرح پش اپ کر سکتے ہیں؟ میں نے ایک مووی میں دیکھا تھا یہ سین اور مجھے بہت رومانٹک لگا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اپنے شوہر کے ساتھ یہ ایکسپیرینس ضرور کروں گی۔ وہ کپ ایک طرف رکھتی خوشی خوشی داؤد کو اپنے نادر خیالات سے آگاہ کرنے لگی تو اس کے بچپنے پر وہ مسکراہٹ دبا گیا۔ آ جائیں پھر حیاتی، آج اپنے شوہر کو آزما لیں۔ وہ بازو سیدھے کرتا اسے اپنی کمر پر آنے کا اشارہ کرتا بولا تو وہ پرجوش ہوتی کب دوبارہ ہاتھ میں تھام کر ڈرتے ہوئے بہت احتیاط سے اس کی کمر پر بیٹھ گئی تو داؤد نے پش اپ کرنے شروع کر دیے۔ وہ یہ کام بہت سکون سے کر رہا تھا، جبکہ زلیخا اس کی کمر پر بیٹھی سکون سے کافی پی رہی تھی۔ ساتھ ساتھ زلیخا کو خوشی کے ساتھ ساتھ حیرت بھی ہو رہی تھی، جس کا اظہار وہ اپنے الفاظ سے کر بیٹھی۔ آپ تھا کہ نہیں کیا؟ اس کے پوچھنے پر داؤد نے ہلکی سی گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ میں بھلا کیوں تھکوں گا؟ ہولٹا اسی سے سوال کرتا واپس پش اپ کرنے لگا۔ میرے وزن کی وجہ سے، سارا وزن آپ کی کمر پر ڈال کر جو بیٹھی ہوں، اسی وجہ سے تھک گئے ہوں گے نا آپ؟ اتنے زیادہ پش اپ کر لیا آپ نے، وہ بھی سکون سے۔ اس کے بعد پر داؤد آپ کی بار کھل کر ہنس دیا۔ حیاتی جان، آپ کا وزن کسی پھول سے بھی کم ہے، مجھے تو محسوس بھی نہیں ہو رہا کہ میری کمر پر کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے وہ اس کی کمر سے اترتی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ داؤد نے حیرت سے اسے دیکھا، جس کے چہرے پر ایک دم ہی سنجیدگی چھا گئی تھی۔ آپ کی زندگی میں میرا کیا مقام ہے داؤد؟ اس کے سوال پر وہ اٹھتا خود بھی اس کے مقابل آ گیا۔
صرف پینٹ پہنی، شرٹ سے بے نیاز، پسینے سے کچھ نم وجود کے ساتھ وہ اس کے انتہائی نزدیک کھڑا تھا۔ آپ واحد ہستی ہے حیاتی جسے میری دھڑکنوں پر مکمل اختیار حاصل ہے۔ اسے اپنے مضبوط حصار میں لیتا وہ بہت خوبصورتی سے اسے اس کا مقام بتا گیا تھا۔ زلیخا بے ساختہ اس کے کندھوں پر دونوں ہاتھ جما کر پیروں کے بل اوپر اٹھی تو اس کا مقصد سمجھتے۔ داؤد بھی اسی وقت اپنا سر اس کی طرف جھکا گیا، جب اگلے ہی پل وہ اس کی کشادہ پیشانی پر اپنے نازک لب ثبت کر گئی۔ داؤد کمال گہرا سکون محسوس کرتا آنکھیں موند کر اس احساس کو محسوس کرنے لگا۔ اس سے پہلے وہ پیچھے ہٹتی، داؤد اس کی گردن کہ پشت نرمی سے اپنی گرفت میں لیتا، مزید جھک کر اس کی نرم گرم سانسوں پر قابض ہوتا، خود کو پوری طرح سے پرسکون کرنے لگا۔ دونوں کی دھڑکنیں آپس میں ملتے ایک بے ہنگم سا شور مچا رہی تھی، پر اس شور میں بھی سرور تھا۔ تو میں پیاری ناز امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ تو ملتے ہیں کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔